بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان سے قریب ہے، یعنی اس مہینے کے اختتام ہونے پر رمضان المبارک کا برکتوں والا، رحمتوں بخششوں والا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ قرآن سے ہمیں کوئی آیت شعبان کی فضیلت کے بارے میں نہیں ملتی۔ شعبان کی فضیلت کے متعلق جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ احادیث سے ملتی ہیں۔ احادیث میں اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس ماہ میں روزے رکھنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ہر ذی شعور کے لیے ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں غفلت نہ کرے اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس ماہ میں تیاری کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، جو اعمال اس سے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے۔ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی انکساری کرے، سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی کہ رمضان کی تیاری کے طور پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لگاتار روزے رکھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی روزے نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزے نہیں رکھیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے اکثر شعبان کے مہینے میں ہوتے تھے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کے استقبال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب ملے گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور آگ سے آزادی دیں گے۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کو کثرت سے کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگو۔ اگر کوئی روزے دار کو پانی پلا دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن کریم زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے ان کا کوئی وسیلہ بن جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جو حد جاری کرنے کے لائق ہوتے تھے ان پر حد جاری کرتے تھے، باقی قیدی رہا کر دیے جاتے تھے۔ کاروباری لوگ بھی اس ماہ میں اپنا قرض ادا کیا کرتے تھے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان ہی میں رکھا کرتے تھے۔ مشکات شریف میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو گناہ اس قدر سخت ہیں کہ ان کے کرنے والے کو بہت جلدی دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے علاوہ عذاب ہوگا۔ ایک ہے ظلم اور دوسرا قطع رحمی۔ ہمارے ہاں شعبان میں خاص طور پر 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اسلام میں جو اہم دن آتے ہیں جو ہمیں قرآن پاک اور حدیث سے پتہ چلتے ہیں، ان میں یوم الحج جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم ترمیہ جس دن حج کی ابتدا ہوتی ہے، یوم نحر جس دن قربانی ہوتی ہے، شہر رمضان جب روزے رکھے جاتے ہیں، لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک ہے جس میں قرآن نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کے دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے۔ یوم الجمعہ کی فضیلت ہے، ایام تشریق، ان سب کا بیان قرآن و حدیث میں ہے، لیکن شب برات کا نام نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں۔ شب برات عام طور پر ہمارے ہاں جشن کے طور پر منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں جشن کے دن صرف 2 ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کے ہاں 2 دن تھے جن میں کھیلتے اور خوشیاں مناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو مدینہ والوں نے بتایا کہ ہم جاہلیت کے دنوں میں یہ 2 دن مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تو شب برات کا جو جشن ہے، جو ہمارے ہاں رات کو آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے، حلوے پکائے جاتے ہیں، یہ ہماری قوم نے ہندوؤں سے نقل کیا ہے، جیسے عید میلاد النبی عیسائیوں سے نقل کیا ہے۔ ان سب باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی تعلیم ہمیں قرآن سے ملتی ہے نہ ہی احادیث سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ اس رات میں عبادت کرنا فرض و واجب سمجھتے ہیں اور ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ جو فرائض و واجبات ہیں ان کو ادا کرنے اور گناہوں سے بچنے کا بالکل اہتمام نہیں کرتے۔ حالانکہ اس رات میں عبادت کا درجہ مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں، لہٰذا اس رات میں عبادت کو فرض سمجھنا اور باقی ایام میں فرائض و واجبات سے کوتاہی کرنا یہ گناہ اور کھلی گمراہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ صرف اس رات میں عبادت کرنے سے دل میں سکون و اطمینان نصیب ہو جائے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ قرآن و حدیث اور عقل سلیم کا یہ اصول ہے کہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں پریشانی سے حفاظت اور راحت و سکون کا اصل ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے اور نافرمانیوں سے بچنے میں ہے، لہٰذا گناہوں سے بچتے ہوئے عبادات واجبہ کو ادا کرے اور نوافل کے ساتھ قلبی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ شب برات اور شب قدر میں فرق نہیں کرتے اور ان دونوں کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، جبکہ کچھ لوگ شب برات کو شب قدر سے بھی زیادہ اہمیت و مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ سوچ بھی سراسر غلط و فاسد ہے، کیونکہ قرآن و احادیث میں جو فضائل شب قدر کے بارے میں منقول ہیں وہ شب برات کو حاصل نہیں۔
مثلاً شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ شب برات کے موقع پر مسجدوں یا کسی گھر وغیرہ میں اجتماعی انداز میں شب گزاری اور جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور پھر جمع ہو کر آپس میں گپ شپ ہوتی رہتی ہے۔ عبادت کا بس بہانہ ہی ہوتا ہے اور کچھ لوگ اجتماعی طور پر نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ اس طرح اجتماعی جاگنا اور عبادت کا اہتمام گناہ ہے۔ اس رات میں عبادت مستحب عمل ہے اور کسی مستحب عمل کے لیے مسجد یا کسی دوسری جگہ جمع ہونا اور اہتمام کرنا شریعت کے اصول کے خلاف ہے اور یہ شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے بدعت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ نفلی عبادات اپنے گھر میں ہی ادا فرماتے تھے۔ شب قدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا ثابت نہیں ہے۔ اس رات میں بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے مردوں کو ایصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ اگر آج کی رات ایصال ثواب کیا گیا تو ان کی یقینی طور پر بخشش ہو جائے گی۔ چنانچہ مختلف طرح سے کھانے پکا کر اور بہت سی جگہ دیگیں اتروا کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور ایک دعوت کا سماں ہو جاتا ہے جس میں صرف غریبوں کو دینے کا لحاظ و اہتمام بالکل نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایصال ثواب کے لیے جو مختلف قسم کے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ سب نفسانی خواہشات کا اثر ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی خرافات، رسومات و بدعات سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔